بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں۔ تو ان سے ہم ابھی جو سوالوں کا جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں تاکہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو جوائن ہو سکیں، دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ آپ لوگ ہماری پہلی ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی مطلب کہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے احمد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا احسان ہے۔ سر آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ اپنا ایک چھوٹا سا پیارا سا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ ہم جو ہے اپنا جو انٹرویو ہے وہ سوالوں کے جواب جو ہے وہ اسٹارٹ کریں۔ جی ضرور، جی ضرور۔ سب سے پہلے تو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ خیر و عافیت سے رہیں، خوش رہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ آباد رہیں، اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میرا نام یاسر مختار خان ہے، اور میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں۔ میں خود کو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن چلے یہ نام میرے ساتھ جڑ گیا ہے۔ میں خود کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ میرا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بی کام کیا 2015 کے اندر، 16 کے اندر سوری۔ پھر میں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کی 2018 کے اندر، اور 2020 میں ریسنٹلی میں نے اپنا ایم ایس کمپلیٹ کیا ہے مینجمنٹ سائنسز کے اندر، جس میں میری اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ ہے۔ اور پبلک اسپیکنگ کے ساتھ، ٹیچنگ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، درس و تدریس کے ساتھ جو میرا واسطہ ہے، وہ تقریباً پچھلے 6 سالوں سے۔ تو یہ مجھ جیسی ادنا شخصیت کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے۔ حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں احمد بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا کہ مجھ سے وہ انٹرویو لے سکیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں جی کہ بہت شکریہ۔ میری بات کو وہ سن رہے ہیں۔ جی جی تو جی، میرا بہت جو شکریہ سر، مین ہمیں مقصد یہ ایسے ہے، ہی لوگوں کے مطلب اچھا جی آپ، جی جی جی، سوری سوری جی جی ڈسٹرب یو، بولیے، سوری ڈسٹرب یو، جی صحیح آپ بولیے۔ کنٹینیو۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ میرا جو مین جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر ایک ایسی اویئرنیس کریٹ کرنا کہ یہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹیو کر سکیں۔ یہ بجائے اس کے کہ فضول کی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی توانائی کو ضائع کریں، اپنی انرجی کو ضائع کریں، اس کو پروڈکٹیو کاموں میں لائے، تاکہ اس سے وہ اس امت کو بھی سہارا دے سکے، ہمارے ملک کو بھی سہارا دے سکے، اور ہمارا ملک کا ایک نام جو ہے وہ انٹرنیشنل پیمانے کے اوپر لے کے جایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہمیں اپنا انٹروڈکشن کے بارے میں اور بتایا۔ تو ہم جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو موٹیویشنل اسپیکر جو آپ نے جو یہ کرتے ہیں وہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ آپ نے جو اسٹارٹنگ میں آپ کہاں سے کیا آپ نے؟ اچھا دیکھیں، یہ قدرتی طور پہ ایک چیز اللہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جی نے جو ہے، میں بڑا احسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک بولنے کی جو ہے نا بہت زیادہ قوت دی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ میں کہیں پہ بھی کھڑا ہو کر کسی بھی انجان آدمی کے ساتھ آرام کے ساتھ، کسی بھی انجان لوگوں کے بیچ میں بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کی بڑی دین ہوتی ہے، اور اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، اور جن لوگوں میں نہیں ہوتی وہ یہ چیز کو سیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو شروع سے ہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اور اس کے علاوہ پھر جب درس اور تدریس کی یہ لائن میں آئے، لوگوں کو، بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور بہت سارے لوگوں سے واسطہ بنتا ہے اس میں آپ کے ساتھ، آپ کے مختلف ایج گروپس جو تھے وہ آپ کے جو ہے، کوئی آپ کے مینٹورز بنتے ہیں، کوئی آپ کے اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ بن جاتا ہے، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ بڑا جینون ہوتا ہے۔ تو مجھے جو تھا وہ میرے اسٹوڈنٹس نے کہا تھا، کیونکہ میں ان کو ہمیشہ انکریج کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ سر پلیز آپ جو ہے نا، ہماری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آئیں، آپ اپنا سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم کو آپ یوز کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، تاکہ ہم تو آپ کی بات سے فائدہ مند ہو ہی رہے ہیں، لیکن جو جو لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کے نظریات سنیں گے، آپ کے احساسات کو سنیں گے، آپ کے جتنے، ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، تو وہ گول ایکسپینڈ بھی ہوگا اور زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔
تو اسی طرح کرتے کرتے میں نے بس ایک سوشل میڈیا کا جو ہے پروفائل بنایا، فیس بک کے اوپر ایک پیج بنایا، اور پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنائی۔ شروع میں بہت اچھا رسپانس آیا بہت سارے لوگوں کی طرف سے۔ تو بس اب یہ کہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میرا جو فیوچر کے اندر جو میرا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ میں لائف سکلز فری آف کاسٹ جو ہے اپنے چینل کے اوپر اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر فری میں پڑھاؤں گا۔ لائف سکلز سے مراد جو کہ ایسی سکلز ہیں جو کہ آپ کو اسکول وغیرہ میں کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھائی جاتی، جس میں پبلک اسپیکنگ ہے، لیڈرشپ سکلز ہیں، جی پرسنل مینجمنٹ ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی جی ڈیولپمنٹ ہے۔ جتنے بھی سیلف ہیلپ کے کورسز ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو بڑی آسانی طریقے کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ اپلوڈ کر سکوں، تاکہ لوگ اس کو اس سے فائدہ مند ہو سکے، بجائے اس کے کہ وہ جائے سیمینار اٹینڈ کرے اور ایک ایک سیمینارز کے ڈالرز کے اندر، ہزاروں ڈالرز کے اندر فیس دیں اور اس کو سیکھیں، تو وہ آرام سے گھر بیٹھے فری میں وہ چیز کو سیکھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جو قدم اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو فری جو ہے وہ اسکل سکھائیں۔ تو آپ نے جو آپ بتایا کہ آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آپ اس پر کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، اور آپ لوگ آپ کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کا چینل کا آپ کا اچھا، نام کیا ہے، اور اس یوٹیوب کے کے بارے اوپر میں۔ جو میری جو ایس ای او ہے، جو کہ میرے ایک دوست ہی ہیں، وہی دیکھتے ہوتے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، تو ایک دو بندے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کو، تو ایس ای او اس کی کافی اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ میرا نام لکھتے ہیں یاسر مختار خان، تو پہلی ہی سرچ میں آپ کو میرا چینل سامنے آ جاتا ہے اور میری ویڈیو سامنے آ جاتی ہے صرف میرا نام لکھنے سے۔ اور جو میرا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، تقریباً 6 سے 7 منٹ کی یا 5 منٹ کی، جس کے اندر لائف ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لائف کوچنگ کے حوالے سے کوشچنز بھی ہوتے ہیں، اور بعض انٹرویوز بھی اپلوڈڈ ہیں، جو کہ سن کے انسان کا ایک جو دماغ ہے وہ کافی کھلتا ہے۔ تو لائف سکلز کے حوالے سے کہ انسان زیادہ تر، کیونکہ جو مسئلے میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر، جو میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی کس طرح تلاش کریں۔ یقین جانے احمد بھائی، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مطلب جس چیز کے بارے میں لوگ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کافی سارا کنٹینٹ آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ کہ پرپز آف لائف کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس طرح ریلیٹڈ جتنے بھی لائف ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں جن کو انسان کھوج میں ہوتا ہے، ایک میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں ایک ریلیجیس پرسپیکٹو میں بھی بیان کر سکوں، کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے اور جو میں نے لٹریچر پڑھا ہے وہ زیادہ تر جو ہے ریلیجیس لٹریچر میں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی، کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا، ہم بذات مسلمان جو ہے، ہم نے علم کو ہم نے بہت کم سمجھا ہے، علم کو ہم نے اس طرح سے سیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو آپ کی ہے، مطلب 24 گھنٹے کی زندگی، اتنا علم آپ کے لیے حاصل کرنا یہ واجب ہے کہ آپ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، آپ کو پتا ہو کہ اس 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جائز کام کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے، پاکی ناپاکی، اس کی تمیز آپ کر سکیں۔ تو ہمیں تو دین انکریج کرتا ہے، ہمارا ریلیجن ہمیں انکریج کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ علم حاصل کریں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ خصوصاً مسلمانوں کے اندر علم حاصل کا رجحان بالکل کم ہے، اور ہماری ہی باتوں سے، جو کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہماری شریعت سے، ہمارے قرآن سے ثابت ہے، آج ویسٹ نے ادھر سے انہی باتوں سے تھی۔ اگر آپ کوئی بھی تھیوری آپ اٹھا لیں، لیڈرشپ کی تھیوری آپ اٹھا لیں، آپ مینجمنٹ کی تھیوریز اٹھا لیں، آپ موٹیویشن کی تھیوریز اٹھا لیں، آپ جو ریئل لائف کے اوپر جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں پر جا کر وہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ وہ میچ ہوتی ہے، اور ہمارے ریلیجن نے اس بات کی اس کی تعلیمات دی ہوتی ہے، اس کی آگاہی ہمیں کی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر سے کہ ہم جو ہیں آج علم سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جی جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہمارے لیے جو جملے بولے ہیں، کہ جو ہم اس میں امید کرتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس بات پر جو ہے وہ اتریں گے، بہت عمل کریں گے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو ایڈ بنایا تھا آپ کا، جو جس پر ہم آپ لوگوں کو، ہمارے دیکھنے والے کو ہم نے بتایا تھا کہ جو اس وقت جو ہے ہم جو ہے لائیو جو انٹرویو ان کا کرنا ہے، تو اس وقت لوگوں کے جو مجھے میسج آئے تھے کہ ان سے یہ سوال کریں۔
اور ان سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہمارا دیکھنے والے ابھی تو لائیو کوئی اگر کمنٹس کرے گا تو وہ بھی ہم سے آپ سوال پوچھیں گے، لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی یوٹیوب پر اگر اس کو نہ ملے، آپ کی جو چینل ہے اس پر نہ ملے، دیکھیں اس کے علاوہ یوٹیوب کے آپ سے اوپر وہ بھی ہے، کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ انسٹاگرام کے اوپر جو ہے میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. انسٹاگرام کے اوپر میرا ایک اپنا جو ہے میری پروفائل ہے. اگر آپ انسٹاگرام کے اوپر صرف ہیش ٹیگ یاسر مختار خان لکھ دیتے ہیں، یا آپ جو میرا یوزر نیم ہے وہ ہے یاسر مختار خان آفیشیل، تو صرف آپ کو ایک سرچ میں آپ کو مل جائے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ میں انسٹاگرام کے اوپر کاؤنسلنگ کرتا ہوں، فری آف کاسٹ. جس کا بھی مجھے میسج آتا ہے ان کو میں پراپر ٹائم دیتا ہوں، ان سے وہ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں کہ سر آپ ہمیں ٹائم دیجیے. تو اس ٹائم دینے کے بعد پھر میں ان سے ان کی بات چیت کرتا ہوں. پھر جو میرا ایک محدود علم اور جو میرا ناقص علم اور جو میرا محدود تجربہ ہے، اس حساب سے پھر میں ان کو رائے دیتا ہوں. اور الحمدللہ کافی لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں مجھ ناچیز کی وجہ سے. اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کی ذات کرتی ہے، وسیلہ جو ہے انسان بن جاتا ہے. تو انسٹاگرام کے اوپر جی مجھ سے بہت رابطہ کرنے کے لیے کوئی خواہش مند ہے تو انسٹاگرام کے اوپر وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی خواہش مند ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی بھی ان کے جو ان کے متعلق کوئی سوال ہو، ان سے آپ کر سکتے ہیں سوال، اور یہ جو ہے آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. تو جو ناظرین کی طرف سے میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ شرمیلے پن کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں جو ڈیٹیل سے بتائیں تھوڑا. اچھا دیکھیں، یہ اس کا ایک میرے پیج کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو بھی ہے. یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جو میں نے ایک صاحب سے مجھے ان کا آصف سعید علی آصف علی آصف علی جو کہ ایک بڑے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں اور مائکروسافٹ کے اندر ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے. تو ان کے ساتھ میں ایک انٹرویو کیا تھا، لائیو انٹرویو، وہ اپلوڈڈ بھی ہے. اس کے اوپر ہم نے بڑی لمبی بات کی، تقریباً 1.5 گھنٹے کا وہ پروگرام چلا. اور اس کے اوپر ہم نے یہی کانفیڈنس کے اوپر اور کوکینس، جو شرمیلا پن ہے یعنی کوکینس، تو کوکینس کو ہم کس طرح دور کریں. تو شرمیلا پن دیکھیں ہر انسان کے اندر. اچھا، شرمیلے پن کو دور کرنے کے لیے ایک بات جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں، شرمیلا پن ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی بندے کو بولنے میں شرم ہوتی ہے، کسی بندے کو دیکھنے میں شرم آتی ہے، کسی بندے کو علم حاصل کرنے میں شرم آتی ہے، کسی بندے کو کوئی نیا ایکسپیرینس کرنے میں شرم آتی ہے. لیکن جو زیادہ جی تر شرم آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ لوگوں کی شرم ہمیں زیادہ ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یا میں یہ بات کروں گا تو لوگ میرا مذاق نہ بنائے. یہ شرم زیادہ جی ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ ایک فیئر ہے جو کہ ایک پوری دنیا کے اندر اگر آپ اس کو سرچ کریں گے، جس کو پبلک اسپیکنگ میں بھی کہا جاتا ہے. کچھ دن پہلا میرا ڈاکٹر سنجے کمار کے ساتھ انٹرویو تھا، اس میں نے یہی بات کی ہے کہ جو اگر آپ گوگل کریں اس وقت ورلڈ ٹاپسٹ فیئر، تو اس میں جو سب سے بڑا فیئر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی اجنبی کے ساتھ بات کس طرح کرے. اس کو ڈر لگتا ہے لوگوں کو فیس کرنے میں. جی تو یہ فیس کس وجہ سے آتا ہے؟ شرم کی وجہ سے. تو شرم کو دور کرنے کے لیے آپ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز یہ پریشانی لاحق ہے. تو یہ چیز اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہوتا اپنی برائی کو. تو جب آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آپ اس کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، لیکن وہ کہے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ جائے گا اپنا علاج کرانے کے لیے؟ تو کبھی نہیں جائے گا. تو شرمیلے پن کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطے میں رہیں، اپنے آپ کو شیشے کے اندر کھڑے ہو کر فیس کریں، اور اچھے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں. اور لیری کنگ جو تھے ان کی بکس، وہ آپ کو جو ہے یہ شرمیلے پن کو دور کرنے سے اس کے ٹپس دیتی ہے. اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے اندر کا اعتماد بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اندر اپنا اعتماد نہیں ہوتا. شرمیلے پن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کانفیڈنس کی کمی، یعنی اعتماد کرنا ہونا. اور ایک ہوتا ہے بظاہری کانفیڈنس، یعنی انسان، میں جس طرح آپ کے ساتھ بات کروں، آپ مجھ سے ماشاءاللہ بڑی کانفیڈنٹلی آپ انٹرویو لے رہے ہیں، میں آپ کی انٹرویو اسکلز کی بھی تعریف کرتا ہوں. تو ایک ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس.
سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کے اندر کا اعتماد. اندر کا اعتماد یہ کہ یعنی جب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں اور اس کام کرنے سے جی پہلے آپ اپنے اوپر کتنے پر امید ہے کہ اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا, یہ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس. اب جی سیلف کانفیڈنس کیسے آتا ہے, اس کے اوپر میری یوٹیوب چینل کے اوپر, کیونکہ اتنا ٹائم ہے نہیں کہ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر سکے, اس کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو پوری اپلوڈڈ ہے جو حضرات خواہش مند ہے, لیکن میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا سیلف کانفیڈنس کے اوپر. دیکھیں جی جتنے بھی دنیا کے نامور ترین لوگ ہیں, نامور ترین لوگ موجودہ, چھوڑیں پاسٹ کو چھوڑیں, کیا جو ہے جو لائیو ایگزامپلس جو ہمارے پاس ہے, ان کی زندگی میں ایک چیز تھی, وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک نہ ایک دن اس جگہ اس مقام کو ضرور پا لیں گے. یہ تھا. ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک بالی ووڈ کی مووی آئی تھی گلی بوائے, ٹھیک ہے, جی تو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے اندر جو لڑکا ہوتا ہے وہ ایک ریپر ہوتا ہے, اسٹریٹ ریپر ہوتا ہے, لیکن وہ امیجن کرتا ہے اپنے آپ کو, جب وہ اسٹیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ امیجن کرتا ہے, اپنے آپ کو امیجن کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں پر جو ہے ریپ پرفارم کر رہا ہوں. اور وہ وقت پھر آتا ہے کہ وہ لڑکا پھر جو ہے نا اتنی بڑی آڈینس کے سامنے اس کا ایک سٹارڈم ہوتا ہے, لوگ اس کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پر جا کے ریپ پرفارم کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے خود اعتمادی کی طاقت, ٹھیک ہے. آپ بل گیٹس کو دیکھ جائیں, یہ جو ابھی دنیا کے نامور ترین لوگ ہیں, بل گیٹس ہو گیا, جی جیف بیزوس ہو گیا, وارن بفیٹ, ان ساروں کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں, ان ساروں کے انٹرویوز کو آپ دیکھیں, پڑھیں ان کو, تو یہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں خود کے اوپر, ان کے جتنے اسٹارٹ اپس تھے شروع میں فیل ہوئے, لوگ ان کے اوپر ہنستے گئے, لیکن یہ خود کے اوپر ان کا بلیف تھا. جیک ما کو دیکھیں, ٹھیک ہے, جیف بیزوس کے جو آنر تھے وہ کہتے تھے کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ تم نے کیا کھول دیا, کتابیں بھی کوئی آن لائن خریدے گا, اور آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بات آتی ہے اندر کے اعتماد کی. جب آپ اندر سے اعتماد آتا ہے نا آپ کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آ کے مجھے نہیں روک سکتی, تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. ایک یہ 7 ہیبٹس ایک بک بھی ہے, اس میں بھی یہ اگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے, برننگ ڈیزائر, کانفیڈنس کو بنانے کے لیے. تو وہ برننگ ڈیزائر اگر آپ کے اندر آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں میرے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہے, اور میں کشتیاں جلا کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے میں نکل جاؤں گا, ٹھیک ہے, میں نے ساری کی ساری کشتیاں جلا دی. تو یہ کشتیاں جلانے کا جو واقعہ ہے, یہ طارق بن زیاد جو کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے ہیرو گزرے ہیں, جنہوں نے اتنا بڑا اسپین فتح کیا تھا, جو کہ اس وقت ایک ورلڈ پاور تھا اسپین, اتنا طاقتور ترین تھا, اور ان کے پاس جو فوج تھی وہ بڑی لمیٹڈ تھی, کوئی 5 یا 6 کشتیاں تھیں ان کے پاس. تو 5 6 کشتیوں میں کتنی کچھ فوج آئے گی جو کہ آگے اسپین کا مقابلہ کریں گی. تو جب وہ ان کی یہ اپنی فوج کو لے کر اسپین پہنچے, اور اسپین پہنچ کر جب ان کی فوج اتری, انہوں نے اسپین کی فوج کو دیکھا تو یہ ادھر گھبرا گئے. ان کی فوج نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ اگر ہم دیکھیں گے ہم جیسی کمزور پڑ رہے ہیں, تو ہم لوگ اپنی کشتیوں میں واپس بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے اپنے ملک کو. یہ بات پہنچ گئی طارق بن زیاد تک. طارق بن زیاد نے کیا کیا, طارق بن زیاد نے اپنی ساری فوج کو بلایا, اور اپنی ساری فوج کے سامنے ان کشتیوں کو آگ لگا ڈالی, اس کو جلا دیا کشتیوں کو, اور اپنی فوج کو کہا یا تو یہاں سے اسپین فتح کر کے جاؤ گے یا یہاں سے تمہاری لاشیں جائیں. ڈو اور ڈائی کی سچویشن آ گئی. اور طارق بن زیاد کو کس چیز نے فوکس کیا, کس چیز نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی کشتیوں کو جلا دیں, وہ تھا اس کا اپنا سیلف کانفیڈنس. اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میں یہاں سے فتح کر کے ہی جاؤں گا. اگر اس کو یہ یقین نہ ہوتا تو وہ اپنی فوج کو بولتا ہاں ٹھیک تم نے بالکل صحیح بات کی, ہم کمزور پڑیں گے تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو جب آپ اندر سے شرمیلے پن کو دور کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی خامی کو قبول کر لیں کہ جی ہاں میں شرمیلا ہوں, اس میں کوئی. دوسرا یہ کہ اپنے اندر جو ہے نا, اپنے اندر, کیونکہ انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے, اس کا اندر جو ہے نا, میں یاسر ہوں تو میرے اندر بھی ایک یاسر ہے, ٹھیک ہے, جس کو پتا ہے کہ میں اندر سے کس طرح, میرا دامن کتنا گناہوں سے بھرا ہے, میرے اندر کیا عیب ہے, میرے اندر کیا خوبیاں ہیں. تو جب آپ اندر سے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کام میں کر سکتا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ شرمیلا پن کیسے دور ہوتا ہے. بات ہوتی ہے صرف جب سیلف کانفیڈنس آتا ہے تو اپر کانفیڈنس بھی انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے.
جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو بتایا کہ شرمیلے پن کو کیسے دور کیا جائے، آپ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتا دیا، اور آپ نے جو ہے آپ نے بتایا کہ اس کی جو آپ نے یوٹیوب پر جو بہت بڑی ویڈیو ہے جو جس میں بہت ہی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا جو یہ سوال تھا، انہوں نے ان کے سوال کا جو جواب انہوں نے دیا وہ کافی مطلب کہ جو انہوں نے ڈیٹیل سے دیا، لیکن اس سے بھی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ ان کے یوٹیوب پر چینل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ تو سر بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے ایک دو سوال ہے، آپ نے ٹائم جو ہے آپ کا مطلب ہو چکا ہے، تو میں معذرت خواہوں گی مطلب کہ ایک دو سوال اور ہیں، تو اس کے جی آپ جی، جو بالکل ہے بالکل جواب دیں۔ بالکل بولیں۔ جی، جو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ یہ بدتمیز بچے کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اچھا، بدتمیز بچے، دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچے کو تمیز اور تمیزدار اور بدتمیز بنانے والے ہم خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جی اگر میں معذرت خواہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو جی بچہ جو ہے نا، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، چلڈرن سی چلڈرن ڈو۔ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ وہی کرتا ہے۔ یہ بات جی آپ جو ہے نا اپنے پلے ڈال لیں۔ اکثر میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں، خصوصاً فادر آتے ہیں، تو ان کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ اپنی مدر کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ تو ان سے میرا سوال ہوتا ہے، کیا آپ اس کی مدر کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا جب یہ کیونکہ ہسبینڈ وائف کا اپنا ایک میٹر ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو کیا آپ اپنی وائف کو رسپیکٹ فلی ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو آگے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس دن آپ اپنی وائف کو اپنے بچوں کے سامنے رسپیکٹ دیں گے، اس کو ایک پرائرٹی دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، آپ کا بچہ الٹیمیٹلی، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، اس کو ابھی نہیں جی پتا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کا درجہ کیا، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کو تمیز والے اور تمیزدار اور بدتمیز ہم خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر بچہ بدتمیز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر میں ماحول اچھا بنایا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے گھر کے اندر ماحول بڑا تمیزدار ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر کبھی کسی نے گالم گلوچ دی نہیں ہوتی، لیکن بچہ جو ہے وہ جہان کا جو ہے نا وہ گالم گلوچ سیکھ کے آ چکا ہے، تو اس کی بچے کے اوپر نظر رکھیں کہ اس کی سراؤنڈنگ کس کے ساتھ ہے۔ یہ اسکول جاتا ہے تو یہ اسکول میں کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو، لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس ایسا ہو کہ اس سے آپ کا بچہ ڈسٹرب نہ ہو سکے، اس کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ یہ سوار نہ ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مانیٹر کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو پھر بچہ چھپ کر وہ کام کرتا ہے، لیکن وہ کام ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایسے طریقے سے مانیٹر کہ بچہ سمجھ بھی نہ، اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کیجیے، اس کو محبت کے ساتھ سمجھے۔ بچہ محبت سے بہت جلدی سیکھتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نصیحت کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر عمر بھر تک وہ چیز چلتی رہتی ہے۔ تو اگر اپنے بچے کو تمیز دار بنانا ہے تو اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ جو ہے تمیز دار بنائے، اپنے گھر کے اندر ایک اس طرح کے قانون سیٹ کر لیجئے کہ جی ہاں یہ کام ہوگا، اور یہ ایکسیپٹ، اگر بچہ بدتمیزی کرتا ہے اس کے اوپر اس کو پنشمنٹ دے، اس کو گلٹ جو ہے نا لازمی دلائے، کہ اس کو ایک گلٹ فیل ہو کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کی سراؤنڈنگس کو لازمی دیکھیے گا کہ وہ کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات گھریلو ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے جو باہر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بڑا افیکٹ کر رہا ہوتا جی سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھا جو ہے اس کا جو رپلائی دیا۔ ناظرین، ان کا جو رپلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنے اگر ہمارے گھر میں جو اچھی جو ان کے ساتھ جو سلوک مطلب کہ جیسا ہم گھر میں رہتے ہیں ویسا ہی وہ جیسا آپ کے گھر کے جو ہیں جیسا آپ گھر کے اخلاق آپ جس اخلاق سے ان سے بات کریں گے ویسے ہی وہ بچہ بھی ہوگا۔ تو اگر آپ کا گھر کا اخلاق اچھا ہے، گھر کے مطلب سارا اصلاح ہو رہی ہے گھر میں، تو پھر بھی اگر آپ کا بچہ بدتمیز ہے تو آپ اس کے جو دیکھیں کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ مطلب کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ جو اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب دیا۔ تو سر اگلا جو آخری سوال ہے ہمارا آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار یا پھر کوئی بچہ یا پھر کوئی عزیز بےعزتی کر دے، مطلب کہ جس سے ہم جو اس کا جو اس سے ہم جو ہم جھگڑا نہ کر سکیں، اس کے جو اہمیت کیسے دلوائیں اسے؟
کوئی اگر جی بچہ یا پھر یہ ایک رشتہ دار؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ. بعض اوقات ہمیں رشتہ دار ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور ہم ایک رسپیکٹ کی وجہ سے یا ایک ڈر کی وجہ سے ہم ان کو آگے سے جواب نہیں دے پاتے، یا ہم ان کو ٹیکل نہیں کر پاتے. یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کی شخصیت کے اوپر یا آپ کے ایک مینٹل پیس لیول کے اوپر ایک آپ کا جو دماغی جو سکون ہے اس کو اثر انداز کر سکے. کسی کی بات کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اپنے پلے باندھ. اچھا، اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں، احساس دلانے سے بہتر یہ کہ آپ اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، ہمارا مذہب اس بات کی تائید کرتا ہے. دیکھیں اچھا، ہم لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ معاف بھی اس کو کرتے جس سے ہم بدلہ نہیں لے پاتے. ٹھیک ہے، تو جی جس سے ہم بدلہ لے پاتے ہیں اس کو ہم ٹھیک ٹھاک جو ہے نا، ٹھیک ٹھاک قسم کی ہم اس کی کر دیتے ہیں، اور جی اس کے ساتھ ہم بدلے سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر بلکہ زیادہ بدلے سے زیادہ اس سے حساب چکتا کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. معافی اگر ہے تو وہ اپنے سے جو ہے ہمارا اوپر والا، اس کے لیے بھی معافی ہونی چاہیے، نیچے والے کی بھی معافی ہونی چاہیے. اچھا، بات یہ کہ اگر اس کو آپ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے غلط کیا ہے، تو انسان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. پہلے تو یہ کہ آپ کی شخصیت اتنی اثر انداز ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے سے پہلے کوئی سوچے کہ یار یہ بات میں اس کو کہوں گا تو یہ ناگوار گزرے گی، میں اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں، ایوری ایکشن ہیو اے اپوزٹ ری ایکشن، کہ ہر ایک عمل کا جو ہے نا اسی کے برابر رد عمل آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے. تو بعض اوقات جی ہمیں دوسرے کا رویہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اپنا رویہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا. ہمارے اپنے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے اندر بھی خامیاں ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا، اور اللہ نے خود فرمایا کہ انسان کو میں نے کمزور بنایا، اس کو میں نے خطاؤں سے بھرا ہوا پیدا کیا. اس کے اندر میں نے بڑی خطائیں رکھی ہیں. تو ہماری اپنی غلطی بہترین طریقہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو میرا ناقص علم کہتا ہے اور ناقص تجربہ کہتا ہے، کہ آپ معاف کر دیا کرے، اگنور کر دیا کرے. بیکوز اگنور کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے ایک ریونج ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے ریونج، اس کو آپ اگنور کر دیں، آپ اس کو کسی کھاتے میں ڈالیں. بعض اوقات انسان خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن سامنے والا اس کو تکلیف دیتا ہے. تو جی رشتہ دار اگر اس طرح کرتے ہیں تو اول تو یہ کہ ہمیں تو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے مذہب نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں، بینگ اے مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تو اس کی کہیں پر گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ قطع تعلق کر دیں. ٹھیک ہے، جی تو یہ تھوڑی بات لمبی ہونے والی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلو بات چڑھ گئی ہے تو اس کا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے. نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کرتا ہوں، مطلب میں ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لیکن بدلے میں وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی رکھو. انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں جی، میں تو بہت زیادہ ان کے ساتھ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہتے. مطلب ہے کہ انہوں نے اس شخص نے اتنا کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی والا برتاؤ کرو. ٹھیک ہے، تو ہمارے مذہب میں تو اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی غلط کر دیا تو اس کو ہم ریئلائز کروائیں. ہاں، یہ کہ آپ بتا ضرور دیا کریں کہ یار آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ بڑی گراں گزری ہے، مجھے اچھا نہیں لگا. اگلے بندے کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ جی ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، اس کو بتا دیا کریں. کیونکہ بعض اوقات جی کلوز بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگلا، اگر میں آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہوں اس طرح جو آپ کے اوپر ناگوار گزری ہے، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بات ایسی کہی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ کا رویہ مجھ سے چینج ہو گیا. آپ آپ نے کبھی مجھ سے جی بات ہی نہیں کی، میں آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ میرے سے روٹھے روٹھے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ میں بھی آپ سے جو ہے نا وہ پل آؤٹ کر دوں گا، میں آپ سے بیک آف ہو جاؤں گا. کرتے کرتے بات آ جائے گی کہ اینڈ آف ریلیشن ہو جائے گا. تو اگلے بندے کو ایٹ لیسٹ جی ایک دفعہ کہہ دیا کرے یار آپ نے یہ بات کی ہے، آپ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دوبارہ اس لہجے میں بات نہ کیجیے گا. اگر تو وہ تمیز دار جی ہوا، ایک اچھے گرانے والا بندہ ہوا تو وہ ضرور سمجھے گا.
اور انسان سمجھتا ہے یہ، کہ میں نے خود کر کے دیکھا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں، ہاں وہ الگ بات ہے اگر آپ چڑھتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ ایک فریکنس لیول ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اگر چڑھنے کے، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک اگلے بندے کے ساتھ اس کا آپ تعلق ہی ختم کر ڈالے، اس بات کی ہمارے مذہب میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی ہم صدر رحمی کریں، تو اس کے بارے میں جو اسکالرس فرماتے ہیں، جو کہ ریلیجیس اسکالر فرماتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک ریلیجیس مسئلہ ہے، لیکن جو کہ اسلامک اسکالرس نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ کا اگر کسی بندے کے ساتھ اتنا تعلق بھی ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ سلام دعا ہے، تو اس کا مطلب آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے سامنے وہ آتا ہے، آپ کا اس کے ساتھ سلام دعا کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ سلام دعا، کیونکہ اگر ایک اور، اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک ناراض رہے، ٹھیک ہے؟ تو ناراضگی تو آ جاتی ہے لیکن ناراضگی کو ختم کر دی جائے، اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ناراضگیاں دور کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو قیامت کے روز آ کے مجھ سے لے لینا، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میں نے وہی بات کی نا کہ اگر ہم یہ باتیں، اگر آپ اس کو کھولیں گے نا، کسی بھی ویسٹرن رائٹر کی بک کو کھولیں گے، اس نے لکھا ہوگا ریلیشنز کے بارے میں، یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں جو وہ نے اپنے عقل سے لکھی ہوتی ہے، اپنے نظریے سے لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں اس چیز کی بڑی واضح جو ہے تعلیمات دیتا ہے، حقوق العباد کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں ہمیں بڑی واضح، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے نا اپنے، ہم نے نہ ہم نے دنیا کو پڑھا، نہ ہم نے دین کو پڑھا، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف ہم نہ رہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی کتنی کتنی جو ہے وہ آ رہی ہیں انوویشنز آ رہی ہے، کتنے وہ ریسرچ کے اندر آگے ہیں، پچھلے کچھ 5-10 ہے، ایک دکا ہے، لیکن اس حساب سے اس ریس کے اندر ہم کہیں شامل ہی نہیں ہوتے۔ یہ بات میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ میں بات ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز چینج ہو چکی ہیں، ہماری پرائرٹیز علم نہیں ہے، جب ہماری پرائرٹی علم ہوگی نا، تب ہمارا نام بنے گا دنیا کے اندر، تب ہم لوگوں سے ٹکر ملانے کے قابل ہوں گے۔ جب ہم علم حاصل کرتے تھے تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر فتوحات کا ایک سلسلہ تھا، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں نے بادشاہی کی ہے، کس وجہ سے کی ہے؟ ان کے پاس علم تھا، ان کو پتا تھا دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیاوی علم کیا چیز ہے، بلکہ دنیاوی علم کی تو ساری کی ساری بنیاد ہی جو ہے وہ اسلامک اسکالرس نے رکھی ہے، اسلامک ریسرچرز نے رکھی ہے، یہ سارے کا سارا علم ہی وہاں سے ہے، میڈیسن کا، میتھس کا، کیمسٹری کا، فزکس کا، سارے کا سارا جو ہے انہوں نے مسلم سائنٹسٹ نے نکالا ہے۔ اچھا تو میں بات کر رہا تھا رشتہ داریوں کی، تو اگر آپ اپنے دین کو پڑھیں نا، ہمارے لیے جو ہے اس سے بڑا قرآن اور حدیث سے ہمارے لیے کوئی بڑا ریفرنس نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی تو اگر آپ اپنے مذہب کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ جو ہے پریفرنس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کریں۔ اور بعض ایک دفعہ ایک سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں اور دعا مانگنے لگے، دعا مانگنے کے دوران انہوں نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، رحمت للعالمین ہے وہ، انہوں نے دعا مانگنے سے پہلے کہہ دیا کہ جس بندے کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے وہ یہاں سے چلا جائے، وہ ہماری دعا میں شرکت نہ کرے۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، وہ اٹھے، وہ چلے گئے وہاں سے، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ گئے اس محفل کے اندر۔ تو باقی صحابہ نے بھی نوٹس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوٹس کیا، انہوں نے فرمایا کہ تم اٹھ گئے تھے پھر واپس آ گئے، کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کی یہ بات سنی، میری اپنی خالہ کے ساتھ کچھ رنجشیں تھیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ختم تھا، میں گیا، میں ان کو منا کر، ان کو راضی کر کے، ان سے معافی مانگ کر دوبارہ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ریئلائز کروانا ہے نا، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتا ڈالیں، شٹ اپ کال لازمی دیا کریں، یہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے دیکھیں اپنی اپنی رسپیکٹ سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، احمد بھائی یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ جی اپنی رسپیکٹ کے اوپر کوئی بھی جی کمپرومائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جتنا بھی بڑا جو ہے وہ اسکالر ہو، یا جتنا بڑا وہ بزرگ ہو، اپنی رسپیکٹ کے اوپر وہ بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاف کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ویسا بنائے، ہماری دعا ہے جتنے بھی جی ناظرین جی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، جی اللہ ہمیں ویسا بنائے کہ ہم اعلیٰ ظرف بنائے کہ ہم لیکن اپنی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ جی یہ ہمیں پورا پورا حق ہے، ہماری کوئی تضحیق نہ کر سکے، اس بات کا حق ہمیں ہے کہ ہم کسی کو جی اپنی تضحیق کی اجازت نہیں دے سکتے۔
تو اسی وقت آپ شٹ اپ کال دے دیا کریں کہ جی چاہے وہ آپ سے بڑا چاہے چھوٹا، لیکن طریقے کے ساتھ، ڈس رسپیکٹ نہیں آنا جی چاہیے. اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو ڈس رسپیکٹ نہیں آنا چاہیے، ڈس رسپیکٹ کا فیکٹر نہیں آنا چاہیے. بالکل آرام کے ساتھ اچھے وے میں آپ ان کو بتا دیں کہ جی آپ نے یہ بات کی ہے اور ہمیں یہ ناگوار گزری ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ بات آئندہ نہ کیجیے گا. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کہ ایک تو اس کو اپنی غلطی بھی ریلائز ہوگی، اور آپ کا تعلق بجائے کم ہونے کے اس سے بڑھ بھی جائے گا، مضبوط بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جی انڈرسٹینڈ کرنے لگے گا. جی تو آئی تھنک یہ کافی لمبی بات ہوگی، لیکن سمجھ آ گئی جی ہوگی لوگ کو. جی جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا کہ اہمیت کیسے دلوائی جائے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر سے، جو آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں، تاکہ ہم پھر اپنے شو کو جو ہے اینڈ کریں. اچھا دیکھیں، جیسا کہ بات علم کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی اس انٹرویو کے اندر، تو جی چلے یہ آپ کی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ آخر میں ہمیشہ جو آپ کا گیسٹ ہوتا ہے آپ اس کی ایک رائے پوچھتے ہیں. تو جتنے جی دیکھنے والے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، میرا کیونکہ میں کوئی اتنی بڑی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میری بات کہی جائے تو وہ درست ہوگی، لیکن میں اپنے محدود علم سے کہہ رہا ہوں کہ خدارا جو ہے اپنی جو ترجیحات ہیں وہ علم کے اوپر لازمی لے کر آئیں. اور علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں یا آپ جوانی میں یہ کام کریں گے. علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جی مذہب ہمیں یہ بات کی تعلیم دیتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک، یعنی موت تک آپ نے جو ہے علم کو حاصل کرنا ہے. ہمارا ریلیجن بہت زیادہ اس بات کو پریفر کرتا ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. گویا وہ علم دنیاوی ہے یا دینی ہے، لیکن علم کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کو آگے جی اچھے مقصد کے لیے پھیلانا ہے. بعض لوگ علم کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کو غلط مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اپنی جو ہے نا دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پلیز خدارا اپنے ریلیجن کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرے، اس کو پڑھے. ہمارا بڑا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ جی ہمیں صرف ایک مذہب نہیں ہے. مسلمان کی سب سے آج کے مسلمان کی جو 20th سینچری کا جی مسلمان ہے، 20ویں صدی کے مسلمان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کنسیڈر کرتا ہے. جی اسلام کو صرف مذہب کنسیڈر کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میں بری ہو گیا، بس میں جو ہے نا حاجی جی صاحب بن گیا، میرے ساتھ ایک حج کر دیا، حاجی کا جی ٹیگ لگ گیا، بس یہ میرے لیے بہت ہے، معاشرے میں عزت بن گئی، لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ نمازی ہے، اس کی بات کو اہمیت دو. نہیں میرے بھائی، اسلام ایک نظام ہے. اور نظام کیا ہے؟ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، آپ نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، ریاست کو کس طرح چلانا ہے. ہر ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے ہمارا مذہب. تو اپنے جی ریلیجن کو پڑھیں یا سیرت کو پڑھیں، آپ کا دماغ بہت زیادہ کھلے گا بھی، اور آپ کو احساس بھی ہوگا علم حاصل کرنے کا. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا سب آڈینس کے لیے. جی جی، بہت شکریہ. میں آپ سے اس بات کی معذرت خواہ ہوں کہ آپ جو آج کا جو ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو گیا. تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے بڑا آپ انجوائے کیا جی آپ کے ساتھ انٹرویو دینا. جی، بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کا انٹرویو دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ان کی باتوں سے بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی سر، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. دعا میں یاد شکریہ جی، رکھیے گا. اللہ شکریہ. حافظ. ضرور ضرور. اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ. حافظ. خیال رکھیے گا اپنا.